جب بھی دیکھے یہ دیکھے کہ ٹھیک ہے، کیا نبی اکرم نے یہ کام کیا، کیا صحابہ نے یہ کام کیا، کیا قرآن میں کام ہے، کیا سنت میں یہ کام ہے، کیا اجماع میں کام ہے، کیا قیاس سے کام ثابت ہے؟ اگر ہے بڑی مہربانی، بڑی شکریہ، ہم بھی کریں گے، مجھے بھی بتاؤ کہ میں بھی کروں گا، اس پر جمعہ کریں گے انشاءاللہ، سب مل کر کریں گے۔ اور اگر نہیں تو ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تو دین اپنایا ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ بھائی آپ نے پاکستانی شناختی کارڈ بنایا نا، پاسپورٹ شناختی کارڈ، تاکہ کوئی آپ کو پکڑے نہیں، تو آپ بنا کر بھی لوگ آپ کو پکڑ رہے تو پھر فائدہ کیا؟ دین تو اس لیے اپنایا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا ہو جائے، اور کام آپ وہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول کیا ہو ناراض، تو اس کام کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ عقل مندی ہے؟ اب سمجھے، اب بات کی طرف آئے۔ انہی دنوں میں جو ہمارے ہاں منائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، وہ ایک شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کی رات ہے۔ کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات۔ 15 شعبان کے فضائل ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے۔ علماء نے اس پر کیا کی ہے؟ کتابیں لکھی ہے۔ ملا علی قاری نے التبیان کے نام سے کتاب لکھی ہے، ابن طولون نے کتاب لکھی ہے، 1014 ملا علی قاری متوفى ہے، ابن حجر حیثمی 975 ہجری کا عالم متوفى ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الایضاح والبیان لما جاء فی النصف من شعبان، کتاب لکھی ہے۔ اس طرح علامہ فاسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 1021 متوفى ہے، الدرر الحسان فی الکلام علی النصف من شعبان، 19 کے قریب احادیث لے کر آئے، جو صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ شعبان کے فضائل کی احادیث 10 صحابہ سے ثابت ہے، لہذا 15 شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہے۔ مجمع الزوائد نے لکھا ہے، اس طرح طبرانی کے اندر امام طبرانی نے ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی لکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطلع اللہ الى جمیع الخلق لیلۃ نصف شعبان فیغفر لجمیع خلق الا لمشرک او لشاحن۔ قیامت 15 شعبان کو، اور اس روایت کو سعودی عرب کے بڑے عالم گزرے علامہ البانی، الترغیب والترغیب ان کی کتاب ہے، صحیح الترغیب والترہیب، اس میں اس کو صحیح کا ہے، صحیح۔ فرمایا 15 شعبان کی رات اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے اللہ اپنی تمام مومن، اپنے آپ پر ایمان لانے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے مشرک، سوائے وہ جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، پالن ہار سمجھتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے سجدے کرتا ہے، اس سے اولاد مانگتا ہے، اس سے صحت مانگتا ہے، اس سے تندرستی مانگتا ہے، اس سے عزت مانگتا ہے، اس سے رزق مانگتا ہے، وہ دعا جو اللہ کے آگے اٹھنے چاہیے تھے وہ ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اٹھتے ہیں، اس مشرک کو اللہ معاف۔ اور نمبر 2، وہ بدبخت، وہ کمبخت، وہ نامراد، وہ محروم جو ہے تو بڑا موحد، ہے تو بڑا نیک صوفی، ہے تو بڑا حاجی، بڑے حج کر آئے، بڑے زکوٰۃ اور صدقے دیتا ہے، لیکن اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، کسی مسلمان کے لیے حسد رکھتا ہے، کسی مسلمان کے لیے نفرت رکھتا ہے، کسی مسلمان کے لیے بغض رکھتا ہے، کسی مسلمان کے لیے اناد رکھتا ہے، اللہ اس رات اس بدبخت کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ بدکار زانی کی بھی مغفرت، شراب پینے والے کی بھی مغفرت، قاتل کی بھی مغفرت، اور ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا، اس کی مغفرت بھی۔ یہ 7 بندے، مشرک کی دل میں کینہ رکھنے والا، قاتل، زانی، اور جناب جی شرابی، اور ماں باپ کا نافرمان، ان 7 بندوں کے علاوہ اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے نادا منادن، فرشتے آسمانوں پر پکارتے اللہ کا یہ فرمان لے کر، حل من مستغفر فاغفر له، حل من سائل فاعطي له، فلا يسأل احد شيئا الا اعطى الا لمشرك او زانية لفرجها۔ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے
تو رحمت کا فرشتہ اللہ کا یہ فرمان لا کر پہلے آسمان پر اعلان کرتا ہے، آج اللہ کی رحمت کو جوش آیا ہوا ہے، آج اللہ کی رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اے لوگوں، ہے کوئی 15 شعبان کی اس رات میں اللہ اعلان فرما رہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں، جو مجھ سے کوئی چیز مانگے، یا اللہ کاروبار کی پریشانی ہے، نیک اولاد نہیں ہے، جوان بیٹے نہیں ہے، مال کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، دشمن سے ڈرتا ہوں، کوئی سوال ہے جو مجھ سے مانگے میں اس سوال کو پورا کروں۔ پر حدیث میں آتا ہے، اس رات میں آگے آتے ہیں، کوئی بھی شخص کوئی بھی سوال کرتا ہے مگر ایک اللہ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہ کچھ بھی طلب کرے اللہ اس رات وہ دعا کیا کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بائقی شعب الایمان کے اندر لکھتے کہ اس رات کے اندر 5 راتیں ایسی ہے لا یرد دعاء فیہن، اللہ ان 5 راتوں میں دعا کو رد نہیں کرتا۔ لیلۃ القدر، لیلۃ الجمعہ جیسے کل گزر چکی جمعہ کی رات، اور لیلۃ النصف من شعبان و لیلۃ العیدین، عید کی 15ویں شعبان اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ 5 راتیں ہیں کہ اللہ اس میں دعا کو رد۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے بلغنا ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال، لیلۃ الجمعہ و اول رجب و لیلۃ النصف من شعبان و لیلۃ العیدین۔ ہم تک علماء سے یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، 5 راتوں میں، ان میں ایک 15 شعبان کی رات بھی ہے۔ اور امام ابن رجب حنبلی 795 ہجری متوفا ہے، بہت بڑے حنبلی عالم ہے، وہ فرماتے اس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے، خوب اللہ اللہ کرنی چاہیے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ کی جلد نمبر 23 کے اندر اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ اسی طرح ہمارے اہل حدیث علماء میں سے فتاویٰ حصاریہ اور فتاویٰ علماء اہل حدیث، اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے بہت بڑے محدث عالم گزرے، عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ترمذی کی بہترین شرح لکھی ہے، تحفۃ الاحوذی، علماء سے پوچھنا کتنی بہترین شرح ہے، اس میں بھی اس رات کی فضیلت کے قائل ہے۔ گویا حدیث سے بھی ثابت ہے، اسلاف سے بھی ثابت ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب بھی اس کی فضیلت کیا ہے، قائل ہے۔ لہذا یہ رات ملے تو عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا، یا قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث سے، حدیث آ گیا کہ نہیں آ گیا، آگے کہ نہیں آ گیا، یا اجماع ہوگا آ گیا کہ نہیں آ گیا، مجتہد امام شافعی آ گیا کہ نہیں آ گیا، ہمارا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ اس رات میں ہر آدمی کی انفرادی عبادت ثابت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی خاص نماز، مسجدوں کے اندر جمع کر خاص ذکر کرنا، یا ہمارے شاگرد نے کہا کہ شب برات کا حلوہ، دال کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، اور کون سے حلوے ہوتے ہیں، چنے کی دال کا حلوہ، خدا جانے حلوہ، ہم تو ایک یہ ملتانی سون حلوہ جانتے، وہ بھی سلیم بھائی لے کر آئے تھے جو ہے، تو یہ والے حلوے، اس طرح کوئی حلوہ ثابت نہیں۔ اسی طرح بیری کے پتوں سے جو ہے وہ خود کو نہلانا، ہمیں طالب علم اس کا بھی کوئی ثبوت، ساری بیماریاں سب کچھ۔ ایک بات یاد رکھو، جب بھی تمہیں کوئی دین بتائے نا، اس کو بولو عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، عربی میں بتاؤ، وہاں وہ پکڑا جائے گا، اس لیے کہ دین عربی میں، اور بدعت ساری اردو کے اندر۔ بدعت ساری کیا ہے؟ ہمارے صدر صاحب اعظم بھائی ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر ابلیس ہے۔ اس کا پیر کیا ہے؟ جس کا کوئی، اس کا پیر۔ میں نے کہا اچھا یہ نبی نے فرمایا؟ کہا تو میں نے کہا پیر تو اردو کا لفظ ہے، نبی اردو جانتے تھے، نبی اردو۔ تو یہ ایک اور قاعدہ دے رہا ہوں کہ جو دین ہوگا وہ عربی میں ہوگا۔ جب آپ کے پاس کوئی آدمی نا بھائی یہ بڑا ثواب کام، اس کو بولو عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، عربی میں ہوگا تو پھر دیکھیں گے قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں، یا جب وہ اردو میں ہوگا نا، شب برات کا حلوہ دیکھو، جب وہ اردو میں ہوگا تو سمجھ لینا کہ یہ ہندوستان کا دین ہے، یہ محمد مدنی صلی اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات میں قبرستان جانا کوئی سنت نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور خاص کرے جو ہمارے یہاں ماحول ہو گیا، ڈیگ لگایا جاتا ہے، پھولوں کی پتیاں، اور خدا کے بندو ہمیں تو ہم تو ویسی بیزار ایک دوسرے سے، یہ مردے بیچارے وہاں سکون سے سوئے ہوئے، ان کو تو سکون لینے دو، وہ بھی قبروں میں پریشان ہو جائیں، کیا قیامت آ گئی کیا جو اتنے زور زور سے مولوی گلا پھاڑ کے لگا ہوا ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दफा गए, सिर्फ एक दफा। ये सुन्नत नहीं है। उलमा होंगे, उलमा से पूछना, सुन्नत में वो है मा वाज़बा अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी ने हमेशा किया हो, बार बार किया, वो सुन्नत है। मुआज़बत हमेशा इख्तियार कियो, जो जिंदगी में एक दफा कियो वो सुन्नत। आपको अजीब बात बताऊं, अम्मा आयशा ने अपने बिस्तरे पर नबी अकरम को नहीं पाया, तलाश करते करते जन्नतुल बकी में गई, देखा नबी अकरम वहां मौजूद है। तो अगर 15 शाबान को कब्रिस्तान जाना सुन्नत होता, सवाब बहुत बड़ा होता। अम्मा आयशा को मालूम होता कि नहीं होता? जैसे अभी मालूम करोगे मौलवी साहब 15 शाबान कब आएगी, 15 शाबान की रात अभी से मालूम है कि नहीं? इस तरह अम्मा आयशा को भी मालूम होता कि नहीं होता? भाई देखो 15 शाबान को कब्रिस्तान जाना है, बड़ा सवाब है। इसी तरह सहाबा भी सारे कब्रिस्तान में जमा होते कि नहीं जमा होते? जैसे आप लाठे लेकर जाते, गुलाब के पत्ते लेकर जाते, हार लेकर जाते, डेग लगाया था, वहां पर भी सहाबा बैठे होते, बयान कर रहे होते, फूल के पत्ते होते, डेग होते सारा। हमारे दादा साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनकी कब्र को मुनव्वर करे, तो गांव देहातों में तो होते ना, उस जमाने में उलमा कहाँ थे? हम जब छोटे थे गांव में, मैं अपने गांव का पहला मौलवी हूँ, ये हमारे गांव का हाल था। ये तो तबलीग वालों को अल्लाह जज़ाए खैर, जब हर जगह ही मौलवी निकल आए, तो मैं अपने गांव का पहला, दूर दूर तक मेरे गांव में कोई मौलवी नहीं है। अब तो मेरे गांव में भी काफी मौलवी हो गए। तो हम अभी तक मुझे याद है, हम अपने रात मुझे याद नहीं थी, बाद में मुझे जब आलिम बना तालिब, तो वो 15 शाबान की रात थी, हम इसको पता नहीं क्या कहते, इसको मेरे ज़हन में नहीं है। तो मुझे अपने दादा सुबह सुबह फजर के बाद कब्रिस्तान ले गए, तो हमारे यहाँ तो पर्दा होता है, तो सिर्फ मर जाते कब्रिस्तान, और साथ में एक लोटा था, और अपने वालिद साहब के कब्र पर गए, और वहां लोटे से सिर्फ 2 कतरे, और भी लोग आए हुए थे, 2 कतरे डाले। तो वापसी में मैंने दादा से पूछा, बच्चा तो बच्चा होता है ना, मुझे तो ये काम अजीब सा लगा, भाई पानी कब्र को ताजा करने तो पूरा ड्रम डालना चाहिए ना यार, ये 2 कतरों में क्या खासियत है? तो मैंने दादाजी मरहूम से पूछा, रहमहुल्लाह, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को मुनव्वर करे, दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह सब मरहूम इनकी कब्रों को मुनव्वर करे। बेचारे जैसे भी थे सादे लोग, अच्छे लोग थे, सादगी में सब कुछ कर लिया करते थे। तो दादा मरहूम ने फरमाया, असल में ये जो हमारे मुर्दे होते हैं ना, पूरा साल बड़े प्यासे होते, पूरा साल ना कोई केएमसी का सिस्टम है, ना कोई पाइपलाइन है कि नहीं, ना कोई मिनरल वाटर है, ना कोई बाजार है जो पानी का बंदोबस्त किया जाए, पूरे साल बड़े प्यासे होते। तो ये एक रात आती, इसमें 2 कतरे भी अगर उनको पिला दिया जाए तो पूरा साल उनका पेट क्या होता है, भरा रहे, गर्मी सर्दी सब बराबर, इनको कभी प्यास। अल्लाह के बंदो, अगर वो नेक है, उसकी कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बन गया। तुम्हारे गडर के पानी और गडर के पानी से बनाए गए फूलों को उनकी जरूरत, और अगर वो गुनहगार है, उसकी कब्र जहन्नम के गड़ों में से गड़ा बन गई। अब पूरा समंदर पर इस पर डाल दे, इसकी प्यास को बुझा, तो इसका कोई सबूत नहीं है। और औरतों का तो वैसे ही जाना कब्रिस्तान में जायज नहीं है। हमारे बरेली भाइयों के बड़े आलिम हैं, आला हजरत मौला मजा खान साहब, नाम सुना होगा आपने, उनको आलत कहते। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि औरतों का कब्रिस्तान जाना हराम है, और जब कोई औरत घर से निकलती है, शैतान उस वक्त तक उसका पीछा करता है, उस वक्त तक उसका पीछा करता है कि जब तक वो घर वापस ना जाए। और जहां औरतें, मैं एक दफा मैंने खुद देखा है, किसी वजह से रात को मैं देर से घर की तरफ आता, तो मेरे रास्ते में कब्रिस्तान में हैरान हो गया, भाई कब्र में किसकी शादी बया है, जो ऐसे सुर्खी पाउडर और ये हाउ दऊ, पता कि आज 15 शाबान की रात है, ऐसे औरतें जा रही है। भाई यहाँ वालों को तो ईमान तुमने वैसी खराब की, और कब्रों वालों को तो सुकून से रहने दो मेरे भाई, उनको तो पर्दे में रहने दो। तो इसलिए ये सारी फसाद की जड़ तुम मर्द हो, तुम मर्द बन जाओ, कभी औरतों को जरूरत, या उल्टा सिस्टम है, क़यामत की निशानी है, मर्द औरतें बनी हुई और औरत। मैंने उस दिन भी आपको बताया, हम किसी काम से 2 दरिया गए थे खाना वाना खाने के लिए, तो वापसी मुझे कहा कि जरा ये साहले समंदर के पास से गुजरते तो यहाँ जो है ना कुछ देख लेंगे, ताजा हवाओं की ताजा दम हो जाएगा, मादर चाहते बस 1-2 बातें और कर दिए। तो वहां किनारे पर कोई लंबे लंबे बालों वाला क्या कहेंगे, जो भी था, तो मैंने कहा बाबा ये औरत बैठी हुई इस तरफ से नहीं गुजरते, वो उस नाम और आदमी सुन लिया, तो ऐसे मुंह मोड़ के देखो तो वो बाबा था। वो क्या था? बाबा था। पीछे से बाबी थी, सामने से बाबा था, बल्कि पीछे से भाभी थी और सामने से क्या था? बाबा था। तो ये हमारा हाल हो चुके कि मर्द औरतें हो चुकी, और औरतें मर्द, तुम पर औरतें हावी है, तुम औरतों की मानने वाले हो। तुम अगर मर्द हो जाओ और उन्हें कहो कि अल्लाह और इसके रसूल ने जो कहा है, बीबी सुर्खी पाउडर से पहले बेजार हो लेकिन करता रहूंगा, लेकिन वो दुनिया का मामला है, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा जब तक पर्दे में रहेगी, लेकिन दीन के मामले में तेरी सुनने को तैयार। अगर ये मर्दों का जाना जायज नीचे जाए के औरतों का, तो नबी अकरम एक दफा सिर्फ गए,
ایک دفعہ قبرستان گئے، اس کے علاوہ لہذا اگر ایک دفعہ آپ جانا چاہیں، سنت نہیں ہے، ایک دفعہ اگر آپ جانا چاہیں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اس کی اجازت کوئی مسئلہ نہیں، جائیں وہاں دعا مانگے، دعا مانگ کر عورتوں کو لے کر جانا، مجمع لگانا، ٹھیلے لگانا، پھول کی پتیاں چڑھانا، سیرے ڈالنا، اسی کوئی ضرورت ہاں باقی رات کو آپ اللہ اللہ کرنا چاہیں گھر میں کرے، سب سے اچھا گھر ہے، لیکن بعض اوقات گھر میں ماحول نہیں ہوتا، بچے شور کرتے، توجہ نہیں ہوتا، ٹی وی لگا ہوتا ہے، تو مسجد میں اگر آ کے کرنا چاہے تو بھی منع نہیں ہے، اجتماعی نہیں، انفرادی، ہر آدمی اپنی تلاوت کرے، ہر آدمی ساتھ تسبیح پڑھے، ہر آدمی ذکر و اذکار کرے، ہر آدمی توبہ استغفار کرے، اور اگلے دن اگر روزہ رکھنا چاہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اثر ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو اللہ اللہ کرو، دن میں روزہ رکھو، اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے، فرض واجب ضروری جس سے رکھ لیا اچھا کام ہے، ویسے بھی 13 14 15 ان میں ویسے بھی نبی اکرم کا سنت ہے 13 14 15 کو روزہ رکھنا، تو 15 آ گئی، رکھنا چاہے بہت اچھا کام ہے، بڑا ثواب ہے، روزے میں ویسی ثواب ہے، نہ رکھنا چاہے کوئی گناہ، تو کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ جو مسئلہ قرآن میں ہوگا، سنت نبی میں ہوگا، اجماع میں ہوگا، قیاس میں ہوگا، نبی نے کیا ہوگا، صحابی نے کیا ہوگا، تابعی نے کیا ہوگا، تبع تابعی نے کیا ہوگا تو کییں گے، ورنہ نہیں۔ 15 شعبان کی فضیلت ثابت ہے، اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے لطائف المعارف کے اندر کہ خوب اللہ اللہ کرنی چاہیے، اس رات کے اندر خوب اللہ اللہ کرو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، رو، اپنے لیے دعا مانگو، اپنے مردوں کے لیے دعا مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، مجھے دعاؤں میں یاد کرو جب تک جاگ سکو، زبردستی چائے پی کر جاگنے کی ضرورت، جب تک جاگ سکو کرو، ثواب ہے۔ صبح روزہ رکھنا چاہو رکھ سکتے، نہ رکھو کوئی گناہ نہیں۔ قبرستان جانا چاہے ایک دفعہ زندگی میں، کوئی سنت، کوئی ضروری، مردے کو ضرورت، مردے کو یہاں موبائل میں یہاں سے فون کرو گے امریکہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ آپ کا کام کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا اللہ کا کام ہے، یہاں سے دعا مانگو وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پورا خاندان والے کر جاؤ، بخشش نہیں الٹا پکڑو گے، اس لیے کہ نبی کے طریقے پر باقی شب برات کا حلوہ ویسے کرنا چاہیں، حلوے پر پابندی نہیں بھائی، ہم اس دن بھی میں نے کہا تھا ہم بارودی نہیں ہیں بلکہ درودی ہیں، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہم حلوہ ویسے بنانا چاہے بنائے، غریبوں کو کھلائے، یا کتنے غریب کھلائے، بڑا ثواب ہے، بریانی بنانا چاہے بنائے، ایک نہیں 10 لے کے مدرسوں میں لے کر جائے، غریبوں کو کھلائے، بڑا ثواب ہے، اس سے منع، لیکن اس دن کوئی خاص ثواب سمجھ کر کہ حلوہ کوئی نبی کی سنت ہے یا خاص ثواب ہوگا، یا بریانی بنانے میں کوئی خاص ثواب ہوگا، اس کی کوئی ضرورت۔ اسی طرح بیری کے پتوں سے نہانا کہ اس 15 شعبان کو جو نہائے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کا کوئی ثبوت؟ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں یار؟ اس پر عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کون عمل کرے گا؟ ابھی بھی سب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی تھوڑی اور، پھر میں 2 بجے تک بیان لے جاؤں اور سمجھانے کے لیے، کون کرے گا ان باتوں پر عمل؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔